السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ عنہم قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہم سب اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں، اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اسلام کا ایک خاص مزاج ہے کہ مسلمان اپنے طور طریق میں جہاں باطل اقوام کے طرز کو اختیار کرنے سے پرہیز کرے، وہیں مسلمانوں کے درمیان میں بھی آپس میں مردوں اور عورتوں کا بھی امتیاز باقی رہے، کیونکہ عورتوں کا میدان کار الگ ہے، مردوں کا میدان کار الگ ہے۔ عورتوں کے صنفی تقاضے الگ ہیں، مردوں کے صنفی تقاضے الگ ہیں۔ اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے مردوں سے جو مطالبے کیے ہیں یا مردوں پر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ مردوں کے صنفی مزاج کے مطابق ہیں، ایسے ہی عورتوں کے مطالبات اور ان کی ذمہ داریاں بھی بالکل ان کے صنفی مزاج کے عین مطابق رکھی گئی ہیں۔ دونوں کو ایک میدان، ایک ذمہ داری، ایک بوجھ کے قابل اسلام نے نہیں بنایا ہے، اور یہی زندگی کا حقیقی سکون ہے، اور یہی زندگی کا حقیقی انصاف ہے۔ مساوات یہ نہیں کہ سب کو ایک زمرے میں رکھ دیا جائے، مساوات تو یہ ہے کہ ہر ایک کی مزاج و مذاق اور ہر ایک کی طاقت و قوت کے لحاظ سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہ مساوات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جب مزاج میں فرق رکھا ہے، طاقت و قوت میں فرق رکھا ہے، اور مختلف تخلیقی چیزوں میں فرق رکھا ہے، تو یہ فرق خود تقاضا کرتا ہے کہ ان کے درمیان مساوات بھی اس طور پہ کیا جائے کہ اس میں اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے، وہی حقیقی مساوات ہوگا۔ ورنہ اس سے ہٹ کر کے ان کے مزاج کو سمجھے بغیر، ان کی طاقت و قوت کو سمجھے بغیر ان کے اوپر بھی وہی کام رکھ دیا گیا جو دوسرے کے اوپر رکھ دیا گیا، تو یہ بظاہر کہنے کو شاید مساوات لگے، لیکن حقیقت میں یہ مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دو مرد موجود ہوں ایک جگہ، ان میں سے ایک ضعیف ہو اور ایک طاقتور ہو۔ اب اگر وہاں پہ ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں گی
تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی تقسیم میں ضعیف کے ضعف کا خیال رکھا جائے، اور جو طاقتور ہے اس کو اس کی طاقت کے لحاظ سے اس سے کام لیا جائے۔ دنیا کا کوئی انسان اسے انصاف نہیں کہہ سکتا اور اچھی بات نہیں کہہ سکتا کہ نہیں انسان یہ بھی ہیں، انسان یہ بھی ہیں، ان پر بھی برابر بوجھ ڈالو، ان پر بھی برابر بوجھ ڈالو۔ عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسلام حقیقت کو دیکھتا ہے، مزاج کو دیکھتا ہے، اور مقصد تخلیق پر اس کی نظر ہے۔ اس لیے اسلام نے ذمہ داریاں بھی الگ الگ رکھی ہیں، میدان کار بھی الگ رکھا ہے، اور انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے سے زندگی کا حقیقی اور اصلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور جن تہذیبوں نے، جن اقوام نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا، ان کی زندگی کھلونے بن کے رہ گئی، خاندانی نظام درم برم ہو گیا، خاندانی اقدار ضائع ہو گئے۔ یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن یہاں پہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک خاص پیغام ہے کہ اسلام نے عورتوں کی تخلیق کے اعتبار سے لباس کے احکام الگ رکھے ہیں، اور مردوں کے لیے لباس کے احکام الگ ہیں۔ وہ اس لیے بھی الگ ہونے کا تقاضا ہے کہ مردوں کے اعضاء سطر الگ ہیں اور عورتوں کے اعضاء سطر الگ ہیں۔ عورت کے بارے میں فرمایا کہ المرأۃ کلھا عورہ، عورت کا پورا وجود ہی پردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو استشرفہ الشیطان، شیطان اسے تانک جھانک کے دیکھتا ہے، تو اس کا پورا بدن ستر ہے، سوائے چہرے کے اور سوائے ہاتھ کی ہتھیلی کے اور قدم کے کہ جہاں ضرورت ہو انہیں کھولا جا سکتا ہے، باقی پورا وجود ستر ہے۔ لیکن مردوں کا معاملہ تو ایسا نہیں۔ مردوں کے لیے کہا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ سطر ہے، یعنی ناف سطر میں داخل نہیں ہے اور گھٹنا سطر میں داخل ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے۔ تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مردوں کے لیے سطر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی دیگر اعضاء ہیں، ان پر بھی لباس ہو، اچھا لباس ہو۔ قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اچھا لباس اختیار کرو۔ لیکن جن اعضاء کو چھپانا ہر حال میں لازم ہے، اور وہ اعضاء کے جن میں سے اگر تھوڑا بھی کھل گیا، 1/4 یا اس سے زیادہ کھل گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، وہ اعضاء یہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی آج کل بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ جن اعضاء کو شریعت نے اعضاء سطر قرار دیا ہے، نماز میں ان کو چھپانا نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے کوئی بھی ایک عضو 1/4 یا اس سے زیادہ کھل گیا تو نماز درست نہیں ہوگی، اور ہر عضو کا الگ الگ حساب ہوگا۔ کوئی بھی ایک عضو اگر 1/4 کے بقدر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو شریعت نے عورتوں کے لیے لباس کے خصوصی احکام رکھے، مردوں کے لیے بھی لباس کے احکام ہیں، اور انہی احکام میں سے یہ ہے کہ عورتوں کا لباس عورتوں کے صرفی مزاج کے مطابق ہو، اور مردوں کا لباس مردوں کی شان کے مطابق ہو۔ یہ لباس کے معاملے میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور وہ لباس کے معاملے میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ لعنت۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ گناہ جن گناہوں پر قرآن میں یا حدیث میں
وعید بیان کی گئی ہے یا لعنت جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو علامت ہے یہ اس بات کی کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ پر، اس عمل پر لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اس سے پتہ چلا کہ لباس میں مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، مردوں کا عورتوں کے جیسا لباس اختیار کرنا یا عورتوں کا مردوں کے جیسا لباس اختیار کرنا اسلام کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کے جیسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو عورت مرد کے جیسا لباس پہنتی ہے۔ یہ تو گویا کہ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے آئیں، اس کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ مردوں کا لباس مردوں کے جیسا ہونا چاہیے، عورتوں کا لباس عورتوں کے جیسا ہونا چاہیے، اور کسی بھی عمل میں مردوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کی شباہت اختیار کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بالکل چال ڈھال میں ان کی شباہت اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی صنف کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر مردوں کے بال الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے بال رکھنے کا، چوٹی کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب اگر مرد اس طریقے کو اختیار کرے تو یہ مشابہت ہو جائے گی، یا عورتیں مردوں کے جیسا بال رکھ لیں تو اسلام کی نظر میں یہ مشابہت ہو جائے گی۔ یا کچھ چیزیں ہیں، زیورات کی خاص قسم کی کوئی چیز ہو جو عام طور پہ عورتیں استعمال کرتی ہیں تو وہ عورتوں کی چیز قرار پائے گی۔ اب مرد اس کو اختیار کرے، استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ گویا کہ اس مرد نے عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی۔ تو مشابہت صرف ایک لباس ہی میں نہیں، ایک عمومی حکم ہے کہ مردوں کو مرد بن کے رہنا ہے، عورتوں کو عورتوں کے دائرے میں رہنا ہے، ایک دوسرے کی مشابہت اور ایک دوسرے کا طرز اختیار نہیں کرنا ہے، اور ایسا کرنا اسلام کی نظر میں ممنوع ہے۔ اب عورتوں کے لباس کے لیے خصوصی احکام بھی اسلام نے نازل کیے، بتائے کیوں؟ اصل مقصد پردہ ہے، کیونکہ بے پردگی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، بے پردگی بہت سے فتنوں کی بنیاد ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ لباس کی بنیادی صفت یہ ہے کہ لباس ستر دینے والا ہو، یعنی لباس کا مقصد کہ جن اعضاء کو چھپانا ہے وہ اعضاء چھپ جائیں۔ چنانچہ وہ لباس نہیں جو لباس ستر کا کام نہ کرے، جسم کو چھپانے کا کام نہ کرے، وہ لباس نہیں، کیونکہ لباس کا بنیادی مقصد ستر ہے۔ اسی لیے آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ حدیث ہے، کیونکہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایسے حالات آنے والے ہیں اور وہ زمانہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، یعنی ابھی وہ لوگ میرے زمانے میں ایسے لوگ نہیں دکھے ہیں، آئے نہیں، یہ برائیاں بھی ہمارے زمانے میں نہیں آئی ہیں، لیکن ایسے لوگ ہوں گے آئندہ۔ فرمایا، یہ کیا کہا؟ صنفان من اہل النار، کہ جہنمیوں کی دو قسمیں، یعنی یہ دونوں چیزیں اچھی چیز نہیں ہیں، ان کو آپ نے اہل نار میں سے شمار کیا، اہل نار میں سے آپ نے اس میں شمار کیا کہ یہ دو قسمیں ہوں گی، دو طرح کے لوگ ہوں گے جو ابھی نہیں ہیں لیکن آئندہ ہوں گے اور اہل نار ہوں گے۔ فرمایا، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک قوم تو وہ کہ جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اشارہ ہے
کہ لوگوں پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت یا حکومت جیسی طاقتوں کا زور بڑھ جائے گا، اور طاقت و قوت کی بنیاد پر وہ طاقت و قوت اپنے افراد کی تو اس کے ذریعے وہ لوگوں کو ظلم و زیادتی کے ذریعے اپنے کنٹرول میں کریں گے، اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے افراد بڑھ جائیں گے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں دیکھیے، دنیا کے ہر علاقے میں چلے جائیے، قانون اور قانون سے جڑے ہوئے لوگوں کا جو لوگوں پر خوف مسلط رہتا ہے۔ قانون کا ہونا ضروری ہے، لیکن قانون کا ایسا خوف کہ انسان گھٹ گھٹ کے جینے لگے۔ قانون تو انسان کو امن دینے کے لیے ہوتا ہے، قانون انسان کو سکون دینے کے لیے ہوتا ہے، قانون کا مقصد انسان کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، قانون انسان کو بدامنی اور بے چینی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، قانون انسان کی زندگی کو پربہار بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ماحول کہ انسان کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے ایک سیکورٹی محسوس کرنے کے بجائے خوف محسوس کرے، تحفظ محسوس کرنے کے بجائے اس کو بے چینی ہو جائے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، یعنی لوگوں کو ڈنڈے، طاقت، قوت کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، یعنی کاسیات کپڑے پہنے ہوں گی، لیکن کپڑے کا مقصد ستر ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، کپڑا تو ہوگا، لیکن کپڑا ہونے کا باوجود عاریات، کہ وہ کپڑا ان کو ستر نہیں دے رہا ہوگا بلکہ مزید ان کو بے پردہ بنا رہا ہوگا۔ آج کے دور میں دیکھیے کپڑے کیسے ہو گئے ہیں، اور یہ چیز ایسا ہم دوسروں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، نہیں اپنے گھروں میں بھی دیکھیے کہ کیا ہمارے گھروں کی خواتین کے کپڑے شریعت کی اصول و ضوابط پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں، کہ کپڑے کا اصل مقصد ستر ہے۔ اگر کپڑا پہننے کے باوجود بھی اعضائے ستر دکھ رہے ہیں، یا تو اس کے باریک ہونے کی وجہ سے، یا اس کے بہت ٹائٹ تنگ ہونے، چست ہونے کی وجہ سے، یہی دو شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کپڑا یا تو اتنا باریک ہے کہ کپڑا ہے لیکن اس سے ستر نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے آج کل، اس طرح ہی کے کپڑے چل رہے ہیں، یا کپڑا تو ہے لیکن کپڑے کا مقصد جسمانی خد و خال کو، اعضاء کی ساخت کو چھپانا ہے، کپڑا تو ہے لیکن اس سے اعضاء کی ساخت چھپ نہیں رہے، تو وہ گویا کہ پہننے کے باوجود بھی ننگا پن ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دیندار گھرانے بھی اس برائی سے تقریباً خالی نہیں ہے۔ دوسروں کا محاسبہ مت کیجیے، اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کیجیے۔ تو یہاں دو لفظ ہیں، کاسیات عاریات، پہننے کے باوجود بھی ننگا پن، چاہے کپڑے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہو، یا کپڑے کے تنگ ہونے کی وجہ سے ہو، یا کپڑے کے باریک ہونے کی وجہ سے ہو، وجہ چاہے جو بھی ہو، فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کاسیات کپڑے پہنے ہوں گی پھر بھی عاریات ننگے ہوں گی، ممیلات مائلات، مردوں کی طرف کو مائل بھی کریں گی مائل بھی ہوں گی، یعنی برائی کی طرف خود بھی مائل ہوں گی، دوسروں کو بھی مائل کریں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی طرح اونچے ہوں گے، یعنی سروں کو اونچا کر کے، چوٹی وغیرہ کو کر کے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کریں گی۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، کہ یہ عورتیں جن میں یہ برائیاں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اور یہ تو جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، فرمایا ولا یجدن ریحھا،
اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی مسافت سے پائی جاتی ہے، یعنی جنت سے اتنی دور بھی ہو تو بھی اس کی خوشبو آتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ 100 سال کی مسافت ہو، بعض لوگوں نے لکھا 500 سال کی مسافت ہو، اتنے فاصلے پر بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا گھر؟ اس لیے بھائیوں، جس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو دیگر باطل طریقوں سے بچانا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو بچانا ہے، وہی اس بات پر بھی نظر رکھنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شوق کے نام پر، اچھا لگنے کے نام پر کچھ ایسی برائیاں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں جو برائیاں اسلام میں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور ان کا انجام بہت خطرناک ہے۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ تو عورتوں کا لباس بھی لباس ساتر ہونا چاہیے، جس سے ستر ہو، اور مردوں کا لباس بھی لباس ساتر ہونا چاہیے، اور لباس میں بھی یہ کہا گیا کہ اچھے نیک لوگوں کا لباس اختیار کرنا چاہیے، اور مردوں کو عورتوں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے اور عورتوں کو مردوں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، دونوں کے لباس کا اپنا اپنا ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ جہاں مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک دوسرے کی مشابہت کو منع کیا گیا، وہیں اسلام نے مسلمانوں کو اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ وہ غلط طریقوں پہ چلنے والوں کی، گمراہ لوگوں کی، باطل افکار رکھنے والوں کی، غلط عقائد مبتلا لوگوں کی، ان کی مشابہت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تو گویا کہ غلط طریقوں اور غلط عقائد کے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو ممتاز رکھنا ہے۔ ہمارا طریقہ ان کے جیسا نہیں ہونا چاہیے، اسلامی طریقہ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے مردوں عورتوں کے درمیان بھی امتیاز ہونا چاہیے۔ اسی کے تحت علامہ نووی نے یہاں پہ ایک روایت لکھی کہ دیکھو، اسلام میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ آپ کا طریقہ فلاں کی طرح نہ ہو، کفار فجار کی طرح آپ کا طریقہ نہ ہو، اس سے آپ کو ان کی مشابہت سے بچانے کے لیے اسلام نے کئی احکام آپ کو دیے ہیں۔ فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاکلوا بالشمال۔ دیکھیے علماء کس طریقے سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ۔ کیوں بھائی؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ شیطان اور شیطانوں کی راہ پہ چلنے والے لوگوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اسلام نے کہا کہ یہ ان کا طریقہ ہے تو تمہارا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے علماء نے ان تمام مسائل کو نکالا کہ یہاں پہ علت کیا بیان کی کہ تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ طریقہ جو باطل لوگوں کا طریقہ ہے، گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، اس سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ان طریقوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال کے طور پر یہ حدیث ذکر کر دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا، وہی روایت دوبارہ آئی کہ تم میں کا کوئی بھی ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے۔ تو کھانا بھی ممنوع، پینا بھی ممنوع۔ مقصد کیا بتایا؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ، کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تو شیطان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ تو شیطان کا زور جن لوگوں پہ چل گیا، جو شیطانی باتوں میں آ گئے، شیطان کے ہو کے رہ گئے، تو شیطان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ اور شیطان جن لوگوں پر اپنی ملکی اپنی مرضی چلا رہا ہے، جو شیطانی راہوں پہ چل رہے ہیں، ان کی مشابہت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اسلام گویا کہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا لباس اسلامی ہو،
مسلمانوں کا کھانے پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ، معاملات کرنے کا طریقہ، میل جول کا طریقہ، ہر چیز کیا ہو؟ اسلام کے وہ اچھے آداب، ان آداب کے مطابق ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کیے ہیں، جو قرآن و سنت جو احادیث میں موجود ہیں۔ تو ہمیں ان کو جاننا چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اسی طریقے سے ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ پائیں گی۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہر عمل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معلوم کیا جائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کیا جائے، تو کام بھی ہوگا، اتباع سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔